کہ جس تناظر میں اس اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے اس کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کروں۔ بزرگان محترم، صفا بیت المال ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے 30 روزہ خدمت خلق شعور بیداری مہم اور مدنی معاشرے کے احیاء کے لیے کی گئی کوششوں کے اختتام کے طور پر اور اس کے پہلے مرحلے کی تکمیل کے طور پر آج کا یہ ہمارا اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ صفا بیت المال ملت کی ضروریات کے اعتبار سے مختلف میدانوں میں اور مختلف اعتبار سے ملت کی خدمت میں مصروف ہے۔ ایک طرف رفاہی خدمات کا سلسلہ جاری ہے کہ جس میں ایسے لوگوں کا انتخاب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو انتہائی مخلوق الحال زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک ہی گھر میں کئی معذور اور کئی مخلوق الحال افراد ہیں، 2 3 نابینا لوگ اور 4 5 لوگ ایسے ہیں جو مکمل طور پر کمانے سے قاصر ہیں۔ صفا بیت المال چاہتا ہے کہ ان افراد تک پہنچے اور ان افراد کو تک پہنچ کر ان کے لیے وظائف وغیرہ کا انتظام کیا جا سکے۔ دوسرے مرحلے میں صفا بیت المال طبی لائن سے ان لوگوں کی خدمت کر رہا ہے جو اپنے علاج و معالجہ کے سلسلے میں اپنی ضروریات کی تکمیل کی نہیں کر سکتے، چنانچہ اس مقصد کے لیے صفا بیت المال نے موبائل کلینک قائم کی، جس کا مقصد یہ ہے کہ سلم علاقوں میں وہ لوگ جو بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنے علاج کرا سکیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ میڈیکل ہال سے 2 3 روپے کی دوائیں خرید کر اپنی بیماریوں کو دور کرنے کے بجائے ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ وہ بڑی بیماریوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے صفا بیت المال نے آج سے 6 سال پہلے صفا موبائل کلینک کا آغاز کیا اور شہر کے وہ سلم علاقے جہاں کے لوگ غربت کی بڑی نچلی سطح پہ زندگی گزار رہے ہیں ان میں پہنچ کر موبائل کلینک کے کیمپس قائم کیے گئے، اور ان میں شوگر اور بی پی کے ٹیسٹ کے لیے اور مختلف قسم کے ٹیسٹوں کے لیے ڈائگنوسٹک سینٹر قائم کیا گیا، جس کے ذریعے ان بیماروں کے مفت تشخیص کے علاوہ خون اور پیشاب کے مفت معائنے کیے جاتے ہیں اور ان کے لیے دواؤں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر صفا بیت المال معاش کے استحکام کے لیے نوجوانوں میں ٹیکنیکل اسکلز پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ نوجوان جو اب تعلیم حاصل کرنے کی عمر میں نہیں ہیں اور اپنے روزگار کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، ان کو مختلف اعتبارات سے ایسی تربیت دی جائے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے معاش کو مستحکم کر سکیں۔ چنانچہ موبائل ٹیکنیشین کورس اور کمپیوٹر کورسز اور سیلز ٹریننگ کورسز، اس طرح کے کورسز صفا بیت المال منعقد کرتا ہے، اور ایسے لوگ جو سود کے اندر مبتلا ہے اور سود سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں اور اپنے روزگار کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے صفا بیت المال مائکرو فائنانس کا نظام چلاتا ہے، جس کے ذریعے ٹھیلا بنڈی رہگلنے والے لوگ مختلف قسم کے چھوٹے قرض جات حاصل کرتے ہیں اور اپنے روزگار کو مستحکم کرتے ہیں۔ ایسے ہی صفا جاب ہیلپ لائن قائم کیا گیا ہے تاکہ وہ لوگ جو روزگار سے مربوط ہونا چاہتے ہیں ان کے سی وی حاصل کیے جا سکیں اور کمپنیوں تک پہنچ کر ان کے لیے روزگار کے راستے فراہم کیا جا سکیں۔ ان لوگوں کے استحکام کے لیے صفا بیت المال نے صفا ہیلپ لائن کا قیام عمل میں لایا کہ جس کے تحت وہ لوگ جو مفلوق الحال ہیں اور صفا بیت المال ظاہر بات ہے کہ اس قدر ان کی امداد نہیں کر سکتا جس قدر کے وہ مستحق ہیں، چنانچہ ان کے ڈاکومنٹس حاصل کیے جاتے ہیں اور حکومت ان کے لیے جو اسکیمات اپنے اندر رکھتی ہیں اس سلسلے میں ان کی رہنمائی کی جاتی ہے اور حکومت میں اس کا سبمیشن کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ ہمارا تھوڑا بہت خرچہ ہو لیکن حکومت کے ذریعے ان کو ایک بڑی امداد مل سکے۔ بہرحال اس اعتبار سے صفا بیت المال ایک طویل عرصے سے مختلف قسم کی خدمات ملت کی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ صفا بیت المال نہ صرف شہر حیدرآباد میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے بلکہ ہندوستان کی 40 ریاستوں میں صفا بیت المال نے اسی نہج پر اپنی شاخیں قائم کی ہیں اور وہاں کے لوگ وہاں کے افراد کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتے ہیں اور ان کے ذریعے خدمت خلق کے مختلف قسم کے کام انجام دے رہے ہیں۔ بڑی مدت سے اس بات کا احساس کیا جا رہا تھا کہ ہمارے اس علاقے میں رہنے والے اور اس ملک میں رہنے والے افراد کی ایک بڑی تعداد ہے جو اپنے اندر خدمت خلق کا جذبہ تو رکھتی ہیں لیکن ان کو رخ نہیں ملتا کہ جس کے ذریعے وہ خدمت خلق کو انجام دے سکیں، اور ایک بڑی تعداد وہ ہے جو بدنصیبی کی بنیاد پر اس بات کے تصور کو انہوں نے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا ہے کہ ہمارے اس شہر میں غریبی نہیں ہے، ہمارے اس شہر میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو بھوکا نہیں سوتا۔ اس غلط فہمی کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو غریبوں سے دور کر لیا ہے۔ اس غلط فہمی کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے اپنے میں اور غربا کے اندر ایک گیپ اور ایک ڈسٹینس پیدا کر لیا ہے، جس کے نتیجے میں ہم یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہمارے اس شہر کے اندر رہنے والے لوگ سطح غربت کی کس لیول پر وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے صفا بیت المال نے تقریباً 5000 افراد کا سروے کیا۔ اس سروے کے ذریعے احساس اس بات کا ہوا کہ ہماری یہ غلط فہمی محض غلط فہمی
نہیں ہے، ورنہ اس شہر کے اندر، اس ترقی یافتہ علاقے کے اندر آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں اور کئی ایسے گھرانے ہیں جن میں 8-8 10-10 لوگ تو رہتے ہیں لیکن ان کا کوئی کمانے والا نہیں، کئی افراد تو رہتے ہیں لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ہم نے اس شہر کی غربت کو اس شہر کے گداگروں سے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ ہم اس شہر کے گداگروں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ شہر بڑی پرعیش زندگی کے اندر زندگی گزار رہا ہے، لیکن اگر ہم اس علاقے کے ان سلم بستیوں کا دورہ کریں اور ان کے اندر گھسیں تو ہم کو معلوم یہ ہوگا کہ یہ شہر بڑی غربت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ چنانچہ ربیع الاول کے آغاز سے پہلے ٹرسٹیان صفا بیت المال نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ماہ ربیع الاول کے اندر لوگوں میں اس قسم کا جذبہ ہوتا ہے خدمت کا، لوگوں میں ایک قسم کا جذبہ ہوتا ہے ہمدردی اور ایثار کا۔ چنانچہ اس جذبے کو صحیح رخ دینے کے لیے، اس جذبے کو صحیح دھن دینے کے لیے صفا بیت المال کے ٹرسٹیان نے یہ فیصلہ کیا کہ پورے ماہ ربیع الاول میں خدمت خلق شعور بیداری مہم چلائی جائے تاکہ ان نوجوانوں کے ذریعے ان کے علاقوں میں خدمت خلق کی ابتدا کی جائے اور خدمت خلق کا بیج بویا جائے۔ چنانچہ یہ ہماری ایک ماہی مہم صرف ایک ماہی مہم نہیں ہے بلکہ یہ خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرنے کا ایک آغاز ہے۔ چنانچہ اس 30 روزہ مہم کے اندر جو کام صفا بیت المال کے کارکنان نے انجام دیے وہ یہی تھے کہ صفا بیت المال کے کارکنان مختلف علاقوں میں جاتے، وہاں کے نوجوانوں کو جمع کرتے، وہاں کے نوجوانوں کو جوڑتے اور ان کی نگرانی میں میڈیکل کیمپس کا انعقاد کیا جاتا، صفا ہیلپ لائن کے کیمپ کا انعقاد کیا جاتا، صفا جاب ہیلپ لائن کے کیمپ کا انعقاد کیا جاتا، ان کو جمع کر کے مشورہ جاتا اور ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی کہ بھائیو تمہارے علاقے میں تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے علاقے کی ضرورت کا احساس سب سے پہلے اپنے اندر پیدا کرو۔ جب تمہارے اندر احساس پیدا ہوگا تو اللہ کے پاس اسباب کی کمی نہیں ہے۔ جب انسان احساس پیدا کرے گا تو اللہ اسباب کے دروازے کھول دیں گے اور بے شمار ایسے اسباب ہوں گے جن تک نہ صفا بیت المال پہنچا ہوگا نہ کوئی اور تنظیم پہنچی ہوگی۔ جب علاقے کے لوگ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں گے اور آگے بڑھیں گے، رب ذوالجلال سے امید ہے کہ وہ ایسے ذرائع سے امت سے خدمت لے گا کہ وہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ مختلف اعتبارات سے ان کی میٹنگیں بلائی گئی اور ان کو جمع کر کے ان کے اندر جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ علماء کرام کی نگرانی میں جلسے متعین کیے گئے اور ان کے اندر خدمت خلق کا شعور پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ الحمدللہ اس مہم کے ذریعے ایک جذبہ نوجوانوں کے اندر پیدا ہوا ہے اور اس مہم کے دوران جن علاقوں کا صفا بیت المال کے نمائندوں نے سروے کیا اور سروے کر کے وہاں سے مختلف قسم کے ان افراد تک پہنچنے کی کوشش کی جو انتہائی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اس جذبے کے بعد بہت سے کالز ادارے کو وصول ہوئے کہ ہم بھی اس سلسلے میں اپنی خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی اس سلسلے میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی ہم سے استفادہ کر سکتے ہیں اور ہماری خدمات سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو بزرگان محترم یہ ایک جذبہ ہے اور اس جذبے کے تحت صفا بیت المال نے یہ مہم چلائی ہے۔ اس مہم کا نام صفا بیت المال نے مدنی معاشرے کا احیاء دیا ہے۔ چونکہ ہم اگر نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کا جائزہ لیتے ہیں کہ جن حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت میں خدمت خلق کا جذبہ پیدا کیا تھا اور ظلم و تشدد کے جس بھیانک ماحول میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کا وہ پیارا ماحول پیدا کیا تھا، اگر آج ہم اپنے معاشرے کو جنت نما بنانا چاہتے ہیں اور اپنے معاشرے کو پیارا اور بہترین بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاشرے کی پیروی کرنی ہوگی اور اس معاشرے کے نقش قدم پر اپنے آپ کو چلانا ہوگا۔ بہرحال یہاں اکابرین موجود ہیں اور میں اپنی زبان درازی سمجھتا ہوں اس سلسلے میں کچھ زیادہ کہوں، میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صفا بیت المال کی اس مہم کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہو اور ہم مدنی معاشرے کے وہ جھلکیاں اپنے معاشرے کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں جس معاشرے میں امن و امان تھا، جس معاشرے میں سلامتی تھی، جس معاشرے میں عدل و انصاف تھا، جس معاشرے میں سچائی تھی اور جس معاشرے میں بھلائی ہی بھلائی تھی۔ اللہ تعالیٰ وہ جذبات ہمارے اندر پیدا فرمائے، آمین۔ میں اس کے بعد بلا کسی تاخیر کے ہمارے مہمان مقرر حضرت مولانا ایوب رحمانی صاحب جو دارالعلوم سعیدیہ کے محتمم ہیں اور مسجد حاجی سیٹ کے وہ آپ خطیب ہیں، آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ خطاب فرمائیں اور اپنے جذبات کا اظہار فرمائیں۔ ہمارے درمیان تعمیر ملت کے نائب معتمد جناب عمر احمد شفیق صاحب بھی ہیں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارا یہ اجلاس انشاءاللہ 10:30 بجے تک چلے گا اور 10:30 بجے کے بعد انشاءاللہ ہم عشاء کی نماز با جماعت ادا کریں گے۔ میں ایک بات عرض کر دوں کہ بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے کتنے ایسے لوگ خدمت کا کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں لیکن بہت جلد تھک بھی جاتے ہیں، لیکن 30 دن یہ اللہ کا بندہ 30 دن یعنی یکم ربیع الاول سے آج تک ہر محلے کے اندر خود سے پہنچ کر اور ہر محلے
کے دوروں میں شریک رہ کر اور جتنا دن بھر کی جو مصروفیت ہوا کرتی ہے 9 بجے سے پورے اپنے صفا کے کارکنان کے ساتھ میں رات کے 10-11 بجے تک، جب تک کہ اجلاس وہاں ہر محلے میں ہوتا تھا، وہاں پہ شریک رہتے ہوئے پورے دن بھر کے اندر رہ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے تکان انہوں نے محنت کی ہے، کام کیا ہے۔ یقیناً ان کو دیکھ کر دل یہ کہتا ہے کہ جیسی طاقت اور قوت کام کی ہم سب میں پیدا ہو جائے تاکہ کام کے اندر اور مزید وسعت اور بڑائی پیدا ہو جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے اور ہمارے کارکنان جتنے پورے 30 دن تقریباً 28 دن وہ جو کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے۔ میں ان کے لیے بھی یہ کہوں گا کہ وہ بہت کام انجام دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور انہیں بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے مولانا مصدق القاسمی صاحب، سیکریٹری صفا بیت المال، جنہوں نے صفا بیت المال کی 30 روزہ خدمت خلق، شعور بیداری مہم اور مدنی معاشرے کے احیاء کے سلسلے میں چلائی جانے والی اس مہم کی چند جھلکیاں پیش کی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سیرت کی روشنی میں ہمیں خدمت خلق کی ترغیب دی۔ میں بلا کسی تاخیر کے صفا بیت المال کے جنرل سیکریٹری مولانا فصیح الدین ندوی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام نگران جلسہ استاد محترم حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب متظلہ، مرکزی صدر صفا بیت المال انڈیا، آج کی اس بزم کے مہمان مقرر، ہم سب کے مخدوم، ہم سب کے مہمان حضرت مولانا ایوب رحمانی صاحب متظلہ، صفا بیت المال کے سیکریٹری، خازن اور آج کے ہمارے مہمان اعزازی جمعیت العلماء کے صدر حافظ پیر شبیر صاحب متظلہ، ڈائس پر تشریف فرما علماء کرام، معززین، اور صفا بیت المال کے اس عظیم الشان پروگرام سے استفادہ کرنے کے لیے آئے ہوئے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کے اجلاس کا عنوان جیسے کہ آپ بینر پہ دیکھ رہے ہیں، گزشتہ تقریباً 28 دن سے اخبارات میں جس کے اشتہارات آ رہے ہیں، اس کا عنوان ہے سیرت النبی و خدمت خلق۔ سیرت سارا یسیرو سیرن، چلنے کو کہتے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے کو کہتے ہیں۔ سیرت النبی، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری، کیا ان کا طریقہ تھا، اس کو سیرت کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمایاں وصف اگر آپ دیکھنا چاہیں
اور قرآن مقدس، دیگر آسمانی کتابیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے ارشادات کو سامنے رکھ کر آپ جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انبیاء کی سیرت، پھر خاص طور سے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا ہو تو اسی عنوان کو ہم آگے پیچھے کر دیں تو پتہ چلے گا کہ رسول کی سیرت اگر آپ جاننا چاہیں گے تو آپ کو وہاں خدمت النبی پہلے ملے گی، پھر اس کے بعد رسول کی سیرت سمجھ میں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعور پایا، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی عمر میں قدم رکھا، اس وقت سے نبوت تک، نبوت سے لے کر اس دنیا سے جانے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمایاں وصف اگر کوئی ہے تو وہ انسانیت کی خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کا خالق ہے، اس کو اپنی مخلوقات سے حد درجے محبت ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ انسانوں کی تمام ضروریات کی تکمیل ہر دم کرتا رہتا ہے، اور اللہ ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا کہ اس کے احسانات، اس کی نعمتیں لگاتار ساری کائنات میں جتنی مخلوق جنہیں ہم جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، مسلسل اس کے انعامات نعمتوں کی بارش ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن مقدس نے جو لفظ استعمال کیا، انہی اکابرین، انہی اساتذہ سے سنی ہوئی باتیں آپ تک منتقل کرتے ہیں کہ آیت میں غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، ہم ترجمے میں کہتے ہیں کہ تم اللہ کی ایک نعمت، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا یہ سنگولر ہے، نعمتن کی جمع نعم آتی ہے۔ اللہ نے اس آیت سے پہلے کئی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ چاہتے تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَ اللَّهِ بھی اللہ کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ یہ جانتے ہیں کہ میں جو احسانات ان انسانوں پہ کر رہا ہوں، ان مخلوقات پر کر رہا ہوں، ان میں سے ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ اگر اس کو شمار کرنا چاہے، اس کا احسان ادا کرنا چاہے تو یہ میری مخلوق ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ نے خود اس کا اظہار فرما دیا۔ تو اللہ سب سے بڑے محسن، پھر اس کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر احسان انسانوں کے ساتھ، مخلوقات کے ساتھ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی ذات ہے۔ اس میں چونکہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ وصف امام الانبیاء کے اندر سب سے زیادہ رکھا گیا۔ رسول کی سیرت کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس جو مآخذ ہیں وہ قرآن مقدس ہے۔ قرآن مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بتلاتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو بتلاتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے طریقے کو بتلاتے ہوئے، آپ کی سوچ، آپ کی فکر کو بتلاتے ہوئے قرآن مقدس کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ، کہ تحقیق کے تمہارے پاس آ چکا ہے، رسول، ایک رسول، من انفسکم، جو تمہیں میں سے ہے۔ کیسا اس کا مزاج ہے، کیا کیفیت ہے، وہ کتنا تڑپتا ہے تمہاری مصیبتوں پر۔ اللہ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہیں جو پریشانی، جو تمہیں تکلیف تم جو اٹھاتے ہو وہ بہت گرا اس پہ گزرتی ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ یہ اس خالق کائنات کی گواہی ہے، جس خالق کائنات نے اس مخلوق کو بنایا ہے، جس خالق کائنات نے امام الانبیاء کو رحمت للعالمین کا لقب دے کر بھیجا ہے، اس اللہ کی گواہی ہے کہ وہ نبی تمہاری تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ تمہارے ساتھ، مومنین کے ساتھ خیر کے سلسلے میں، ہمدردی کے سلسلے میں بڑا حریص ہے، بڑا خواہش مند ہے، ہر دم اسی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اس انسانیت کو فائدہ پہنچ جائے۔ یہی وجہ تھی کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو آغاز کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कायनात में इसलिए भेजा था कि इस इंसानियत को वो हमेशा की कामयाबी का रास्ता बता दें, जन्नतों में जाने का मुस्तहिक बना दें। लेकिन उससे पहले वो उस मरहले को तय करने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने इसी नबी को क़यामत तक के लिए नमूना बनाना था। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ऐसी जिंदगी हमारे नबी की गुजरवाई कि 40 साल मक्कतुल मुकर्रमा की जिंदगी को अगर तुम टटोलना चाहो और खंगाल के देखना चाहो तो तुम्हें पता चलेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी खिदमत खल्क से भरी हुई है। अल्लाह ताला ने आयत के इख्तिताम में फरमाया रऊफ, कि ये नबी मुशफिक है, शफीक है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे पे शफकत करती है, अदनासी शफकत अल्लाह ताला ने माँ के दिल के अंदर रखी। उस शफकत का नतीजा होता है कि उस मासूम बच्चे को माँ परवान चढ़ाती है, उसकी हर तकलीफ को दूर करती है। ये रऊफ का लफ्ज अल्लाह ताला ने अपने लिए भी सिफत के तौर पे इस्तेमाल किया। ये सिफत अपने पैगंबर इमामुल अंबिया, अपने सबसे बड़े अब्द और सरवरे कायनात जिनकी सीरत सुनने के लिए मैं और आप जमा हैं, उनके लिए अल्लाह ने इस्तेमाल किया। इसी तरह फरमाया वो रहीम भी हैं कि उनकी रहमत हर एक को पूरी तरह फायदा पहुंचाने का ये मिजाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की भी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं किया। आज हम इस मुल्क के अंदर सुनेंगे आप हमारे बड़ों से जिन हालात से हम गुजर रहे हैं। एक तबका है, नौजवानों में जोश है कि इस्लाम के परचम को बुलंद कर दिया जाए, इस्लाम का फरेरा दुनिया के कोने कोने में लहरा दिया जाए। हर कच्चे पक्के मकान से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं आए। ये बड़ा अच्छा जज्बा है। हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो हमारी माएं बहनें हो। लेकिन सीरत नबी आप पढ़ेंगे, उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो आपको इस मरहले से गुजरना पड़ेगा कि आप इस्लाम की तबलीग हिंदुस्तान के अंदर या इस वक्त मौजूदा नक्शे में जितने भी ममालिक हैं या कायनात में जहां भी अल्लाह की मखलूक बसती है वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आपके लिए वही नुस्खा जो नुस्खा इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस नबवी तरीके से आप जाएंगे तो बहुत कम वक्त में आप अपने उस टारगेट को अचीव कर सकेंगे, उस मरहले को तय कर सकेंगे, उस मंजिल को पार कर सकेंगे। अगर हमने इस तरीके को छोड़ दिया, फरामोश कर दिया, तो फिर इसका मतलब यह है कि हमने न सीरत को समझा है, न हम ये दावत की जिम्मेदारी को समझा है, न हम रसूल के इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। इस मुल्क के अंदर और दुनिया के किसी भी गोशे में आप सर उठा के जिंदगी गुजारना चाहते हैं, आप किसी को मुतासिर करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरीके को इख्तियार करें। कुरान के बाद अहादीस का जखीरा हमारे सामने है। बुखारी शरीफ असहुल किताब बाद किताबिल्लाहि तहत अदीमिस समा, के इस आसमान के नीचे अल्लाह की किताबों के बाद सही तरीन किताब बुखारी शरीफ, इसका मकाम हदीस के ज़खीरों में सबसे ऊंचा। खोल लीजिए, उसको पढ़ना शुरू कीजिए। कैफ़ कान बदुल वही इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ का पहला बाब है। और कुर्बान जाइए, पहली रिवायत के रावी हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उलमा किराम मौजूद हैं, इल्म से ताल्लुक रखने वाले अहबाब मौजूद हैं कि कभी गौर करें उन
ان روات پر، ان راویوں پر جن سے حدیث ہمیں ملتی ہے اور جن سے بات پہنچتی ہے، وہ حدیث جو صحابی ہم کو پہنچا رہا ہے، اس صحابی کی زندگی کے اندر وہ وصف کتنا پایا جاتا ہے، جس وصف کے سلسلے میں گفتگو ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، اور پہلی روایت یہ میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہر رسول کے غلام کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہاں سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، خدمت خلق کا کام آپ کر رہے ہیں، آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خدمت لے رہے ہیں، تو آپ کی نیت درست اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے۔ یہ کانٹا جو نیت کا ہے اس کا قبلہ اللہ کی ذات ہونا چاہیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کیا جائے۔ یہاں سے یہ باب شروع ہوتا ہے، پھر اسی باب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا تذکرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح انسانوں کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ اس تذکرے کو سننے سے پہلے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جائزہ لیجئے تو پتہ چلے گا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسانوں کی امیر المومنین ہونے کے باوجود، روئے زمین کے سب سے طاقتور انسان ہونے کے باوجود، ان کا حال یہ تھا کہ وہ مدینہ منورہ میں رات میں گلیوں میں گھومتے تھے، کہیں کوئی بھوکا پیاسا نہ سو جائے، کوئی بیوہ عورت پریشان نہ ہو، کوئی خاتون درد ذہن میں مبتلا اور اس کے ڈیلیوری کے مسائل اس کے لیے مشکل نہ ہو، ان چیزوں کا جائزہ لیتے۔ بنفس نفیس حضرت عمر ابن خطاب نے خدمت کی، اور امیر المومنین کی زوجہ محترمہ جو اس ملک کی خاتون اول ہوتی تھی، اس خاتون اول سے خواتین کی خدمت کروائی، یہ اسوہ دیا ساری دنیا کے صدروں کو، ساری دنیا کے وزراء کو، کہ اگر تم صدر ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سب سے زیادہ انسانوں کی خدمت کرو، سید القوم خادمہم۔ حضرت عمر ابن خطاب کا وہ جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں اساتذہ کی نگرانی میں، حضرت عمر ابن خطاب امیر المومنین تھے، انہیں انسانوں کی فکر نہیں۔ ایک موقع پر فرمایا اگر مدینے اور میری ریاست میں رہنے والا اگر کتا بھی بھوکا سو جائے تو قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھیں گے اے اللہ، اے عمر تو امیر المومنین تھا، تیری موجودگی میں کتوں کو غذا نہیں ملتی تھی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ آج ہم اس نبی کے نام لینے والے، ان نبی کے غلاموں کے غلام آج ہم زندہ ہیں، ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے دلوں میں دل ہے یا پھر پتھر کی سل ہے؟ ہم موجود ہیں، ہمارے سامنے ہمارے اس ملک کے اندر ایک انسان کو کہ فلاں جانور کا گوشت کھایا ہے اس کو شہید کر دیا جاتا ہے، 10 دن کا بھی فاصلہ نہیں ہے۔ ہندوستان کے سب سے بڑی ریاست یو پی میں ایک مسلمان آدمی کو 10 روپے کے امرود کے لیے جانوروں کی طرح ذبح کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے ذبح کیا جن کا نام اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ان کا نام بھی غلامان رسول کی فہرست میں ہے۔ آج انسانیت کا یہ حال ہم نے کر دیا۔ یہ ہمارا ملک جو سب سے بڑی جمہوریت ہے دنیا کے نقشے میں، وہ وہاں یہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں، وزیر اعظم کی موجودگی میں، ہمارے اس ملک کی بدنصیبی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یا ہمارے اعمال کی شامت کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کو ہمارے اسلاف نے اپنے خون سے سینچا تھا۔ ہمارے اولیاء اللہ نے اس ملک کو اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان عطا کر دیا تھا، اس ملک کو جنت نشاں بنایا تھا۔ اگر جنت کہیں ہے تو ہمارے بزرگوں نے کہا تھا وہ ہمینس وہ ہمینس وہ ہمینس، یہ جنت نشاں ملک کے اندر ہمارے اعمال کی شامت ہے کہ ایک جانور کے مار دیے جانے پر سال ہا سال مقدمے چلتے ہیں، لیکن کسی انسان کو شہید کرنے پر کوئی ان قاتلوں کا پوچھنے والا نہیں ہے۔ اتنا فرق ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی خدمت کی تعلیم دی تھی، صحابہ کو اسی پہ کھڑا کیا تھا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مرحلے سے گزر کر صرف 23 سال کے عرصے کے اندر پورے جزیرۃ العرب کو رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا اپنی سر کی آنکھوں سے رسول نے دیکھ لیا تھا اور تسلی کر کے چلے گئے تھے کہ اب میرے بعد میں نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کو اور 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کو تیار کر دیا ہے، اب یہ میری سیرت کو، میرے اخلاق کو لے کر چلیں گے، دنیا کے چپے چپے میں اس کو پہنچا دیں گے اور ان کی موجودگی میں کسی انسان کو نہیں، کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ اطمینان کرتے ہوئے، یہ وصیت کرتے ہوئے السلام وما ملکت ایمانکم، کہ میرے ماننے والوں، اے قیامت تک آنے والوں، ہمارے رسول سب انسانوں کے نبی تھے، صرف مسلمانوں کے نبی مکہ المکرمہ والوں کے، جزیرۃ العرب والوں کے نہیں تھے۔ میرے نبی نے سب کو خطاب کیا، ہر اس آدمی کو خطاب کیا جس کے دل میں انسانوں سے ہمدردی ہے، جانوروں سے ہمدردی ہے، کہا کہ اللہ کا بھی حق ادا کرنا، تمہارے ماتحت جو مخلوق ہے، تم جن مخلوقات میں زندگی گزارتے ہو ان کا حق ادا کرنا، یہ کہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس لیے بزرگوں، ہم کو اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ ہندوستان کے جو حالات ہیں، خاص طور سے ان حالات میں رسول کی سنت کو زندہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ جب شروع ہوا، حضور کی جو کیفیت ہوئی تھی کہ حضور جو ذمہ داری دی گئی اس سے محسوس کرتے تھے کہ میری جان اب نکلی تب نکلی۔ حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے اڑا دو کمبل، اب ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی، میں اس ذمہ داری کو نہیں نبھا پاؤں گا۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی چہیتی بیوی تھی، انہوں نے جو بات کہی وہ ہمارے اس صفا بیت المال کا پیغام ہے، وہ ہمارے صفا بیت المال کا سلوگن ہے، وہ ہمارے صفا بیت المال کا ٹائٹل ہے، وہ آپ کے حوالے کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ، وہ چہیتی بیوی نے امام الانبیاء کو تسلی دیتے ہوئے سب خواتین کو حضرت خدیجہ کے توسط سے سلام کرتے ہوئے کہ وہ کیسی خوش نصیب خاتون تھی جس نے اللہ سے اس محمد ابن عبداللہ کے رابطے کے بعد سب سے پہلی ملاقات میں سب سے پہلے تسلی کا سامان کیا اور کہا کہ جب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا، آپ کو اللہ ایک و تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کو اللہ نے اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا ہے بلکہ آپ کو تو اللہ سے بڑے کام لینا ہے۔ اللہ آپ کو کیوں ضائع نہیں کرے گا، کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ آپ 6 مہینے سے غار ہرا میں ہیں، اس لیے کہ آپ ہفتوں اللہ کا دھیان کرتے ہیں، ان چیزوں کا اس لیے کہ حضرت خدیجہ نے اس سے پہلے حضور کی جو زندگی دیکھی تھی 15 سال کی، اس زندگی میں حضور کے جو کام تھے ان کاموں کا تذکرہ کیا، کہا کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتقری الضعیف۔ 5 چیزوں کا تذکرہ کیا، 5 چیزوں کا تعلق سوشل ویلفیئر سے ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آج اپنے لیے تو سب کماتے ہیں۔ بخاری شریف کے شراح نے لکھا ہے وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ کا مطلب کہ دوسرے انسان کو، کمزور آدمی کو کمانا، دوسرے کو کھلانا۔ ہمارے نبی نے اتنا اونچا معیار رکھا ہے۔ آج ہم اپنے پیٹ کے لیے جیتے ہیں، اور اس پیٹ کے لیے، اس کی ادنا سی خواہش کے لیے ہم کسی کا گلا گھونٹنا پڑے تو گھونٹ دیتے ہیں، لیکن ہمارے نبی دوسروں کو کھلانے کے لیے کماتے تھے، اور جو زمانے کی مصیبتیں آتی تھی اس میں مدد کرتے تھے۔ یہ کام حضور کرتے تھے، اور انہی کاموں کو سامنے رکھ کر حضرت خدیجہ نے اللہ کی قسم کھائی، کلہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، واللہ بھی اللہ کی قسم کے لیے آتا ہے۔ اس کائنات کی سب سے بڑی ذات جس کی قسم کھائی جا سکتی ہے اس کی قسم کھا کے کہا، اور اللہ نے سچ کر کے دکھایا کہ اللہ کے رسول کو اللہ کے بعد سب سے بڑی عزت اللہ کے رسول کو ملی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس کام کو نبی کا کام سمجھ کر اور اس کام سے گزر کر اللہ کے بندوں کو رسول نے اللہ سے جوڑا تھا، تو ہم کیا اللہ کے رسول سے بڑے ہو گئے کہ اس طریقے کو فراموش کر دیں، دوسرا طریقہ شارٹ کٹ اختیار کریں؟ کوئی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ خدمت کریے انسانوں کی، اس مقصد سے خدمت کریے کہ آپ کی چھوٹی سی خدمت کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے واقف ہو جائے۔ چنائی میں فلڈز آئے،
किस तरह का मुजाहरा मुसलमानों ने किया। उस्ताद मोहतरम के हुक्म से, अल्लाह की तौफीक से 6 तारीख को एयरपोर्ट शुरू हुआ, रेलें भी बंद थी। 4 तारीख को हम लोग वहाँ खिदमत के लिए मौजूद। अल्लाह ताला हमारे इन अकाबिरीन को जज़ाए खैर दे। अय्यूब रहमानी साहब ने भी, हमारी क्या हैसियत इनके सामने, इनके शागिर्दों के बराबर हम हैं, लेकिन काम की अहमियत, वहाँ के लोगों की फिक्र के नतीजे में मौलाना ने भी फोन किया। सूरत हाल ये कि बिजली के न होने के नतीजे में, टावर्स के सही काम न करने के नतीजे में राब्ता पूरी तरह हो नहीं पा रहा था, बात पूरी तरह नहीं हुई, लेकिन हम मौलाना के जज्बात को समझ सकते हैं। फोन इसीलिए किया, यही कहने के लिए किया कि आप काम करने के लिए आए हैं तो इन मजलूमों की अच्छी तरह मदद करें और अपनी दुआओं से नवाजने के लिए उनकी फिक्र में फोन किया। आज हमें फिक्र नहीं है तो हाल क्या हुआ, थोड़ी सी खिदमत की गई, मस्जिदों में रोका गया, मंदिरों में गंदगी आ गई, मुसलमानों ने गंदगी धोई, तो उनके अंदर मुसलमानों की हमदर्दी ताल्लुक का ये हाल है कि अपने बच्चों के नाम मुसलमानों के नाम पे रख रहे हैं। मुसलमानों के सामने हाथ जोड़ के, वो थोड़े से पैसे दिए गए, वो जा रहे हैं, तवज्जो नहीं है तो हाथ जोड़ के सलाम कर रहे हैं। इस मुल्क के बाशिंदे इतनी मोहब्बत करने वाले हैं, हमने इनको सिर्फ नफरत की बात, तकलीफ की बात अगर हम इनसे करेंगे, इनके दुख दर्द को नहीं समझेंगे, ये तकसीम करेंगे कि ये मुसलमान, ये गैर मुस्लिम, तो फिर इस्लाम नहीं फैल सकता। हमारे औलिया ने इस्लाम को ऐसा नहीं फैलाया। इसलिए बिरादरान वतन की खिदमत करना है। रसूल ने तो फरमाया कि तुम्हारे लिए सवाब है हर जीरो के अंदर, कोई भी छोटा सा जानवर हो उसकी खिदमत करेंगे तो आप, अल्लाह ताला आपको सवाब अता करेंगे। इसलिए बुजुर्गों, खिदमत करो बिरादरान वतन की इस मकसद से कि हमारे अखलाक के जरिए वो अल्लाह से वाकिफ हो जाएं। मुसलमानों की खिदमत करो ताकि जो अल्लाह को भूले हुए हो अल्लाह की तरफ आ जाएं। इस ऊंचे मकसद के लिए इस काम को मकसद बनाकर और सवाब की चीज बनाकर, इसमें जो अल्लाह का तकर्रुब तुम्हें मिलने वाला है, तुम जब करोगे तभी तुम्हें अंदाजा होगा। यही पैगाम आज के इन 30 रोजा मेहनतों के बाद जो मरकजी जलसा है, ये इस इजलास का पैगाम आप हमसे ज्यादा बेहतरीन अंदाज में हमारे बड़ों से सुनेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अंबिया के तरीके पर, सहाबा के तरीके पर, ताबाइन के तरीके पर, औलिया अल्लाह के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उसी तरीके पे चल के अल्लाह की मखलूक को अल्लाह से जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। ये थे मौलाना फसीहुद्दीन नदवी साहब, जनरल सेक्रेटरी सफ़ा बैतुल माल, जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हयात सहाबा की रोशनी में हमें खिदमत खल्क़ की तरग़ीब दे रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का ये हमारा इजलास सीरत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खिदमत खल्क़ के उन्वान पर मुनाक़िद है। और हमारे इस इजलास में हमारे मेहमान मुक़र्रिर हज़रत मौलाना अय्यूब रहमानी साहब के अलावा मेहमानान ख़ुसूसी हाफिज़ पीर शब्बीर साहब और मौलाना क़ुतबुद्दीन चिश्ती साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। हम इंशाअल्लाह हमारे मेहमानान ख़ुसूसी के खुतबा के बयानात से मुस्तफ़ीद होंगे। इससे पहले मैं मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर साहब को दावत देता हूँ कि वो मुख्तसरन इस सिलसिले में रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। सदर मोहतरम और हमारे मेहमान मौलाना अय्यूब रहमानी साहब तशरीफ़ लाए हैं, उनकी बातें भी आप सुनेंगे। और डैस पे जो तशरीफ़ फरमा उलमाए कराम है और मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला बाज़ मखसूस बंदों को खिदमत के लिए चुन लेता है। इंसान अगर कोशिश करे तो यह काम उसके बस की बात नहीं है। अल्लाह ताला जिसको जिस मकसद के लिए चुन लेता है वो काम उससे लेता है। ये उसका करम है, हमारा कोई कमाल नहीं है इसके अंदर। ये हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें चुन लिया, ये काम हमसे ले रहा है।
اسی طرح صفا بیت المال جو تقریباً 9 سال سے میرے کو یاد ہے، جب میں حج کمیٹی کا چیئرمین تھا اس وقت یہ حضرات جو ہے اس چیمبر میں، حج کمیٹی کے چیمبر میں تشریف لائے تھے اور یہ کہا تھا کہ ہم یہ چیز شروع کر رہے ہیں، یہ جو صفا بیت المال کا جو مقصد ہے خدمت خلق، اس کے لیے ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو میں اتنا خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے چند بندوں کو چن لیا اس خدمت کے لیے۔ آج وہ جو 9 سال اس وقت آ کے جو گفتگو کیے تھے، اس کے بعد جو خدمات جو مختلف صوبوں کے اندر اور حیدرآباد کے اندر ہو رہا ہے، اور حیدرآباد کے علاوہ اضلاع کے اندر بھی جو کام ہو رہا ہے، وہ واقعی قابل قدر ہے۔ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے پہلے، آپ جو صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے پہلے جو خدمات انجام دی وہ خدمت خلقی ہے۔ نبوت کے ملنے کے بعد تو جو ہے قوم کو بلایا اور یہ کہا کہ توحید اور رسالت پیش کی، لیکن اس سے پہلے جو آقا نے ہمارے کام کیے وہ ہے خدمت خلق۔ لوگوں کو قریب کیا، لوگوں کو جوڑا، یہاں تک کہ مشرکین مکہ نے جو تکالیف دی ہیں وہ آپ جانتے ہیں، جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کوئی بھی۔ جو صحابہ اکرام کو تکلیف دی ہے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں دی ہیں اور ان کے خاندان کو جو تکلیف دی ہے، اس کا تصور بھی اس زمانے میں ہم کر نہیں سکتے۔ لیکن ان تمام مشکلات میں، ان تمام تکالیف کے باوجود بھی آپ نے خدمت خلق کا جو طریقہ اپنایا تھا وہ نہیں چھوڑا، جس کی وجہ سے جو ہے جب ہماری جو ہے نا اقلیت کے بعد اکثریت میں آ گئے تو اس وقت بھی خدمت خلق کرتے رہے آقا نے۔ تو یہ خدمت خلق کا جو بیڑا ہے بہت وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ آپ کسی بھی محاذ میں، کسی بھی جو ہے نا لائن پہ آپ چلے جائیں تو ہر جگہ خدمت خلق آپ کو آسانی سے مل جائے گی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ طواف کر رہے تھے، ایک شخص آیا اور کہا کہ امام صاحب میرے کو کچھ کام ہے، آپ میرے ساتھ چلیے، فلاں آدمی سے کچھ معاملہ ہے وہ کر دیجئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کو ادھورا چھوڑ کے آپ کے ساتھ چلے گئے۔ لوگوں نے کہا اے امام صاحب آپ کم سے کم طواف جو ہے مکمل کر لیتے، اس کے بعد پھر اس شخص کے ساتھ چلے جاتے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نانا یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بھی مصیبت زدے کا یا کسی بھی آدمی کا کچھ کام کرے، اگر وہ کام ہو جائے تو حج کا ثواب ملے گا، اور اگر وہ کام نہیں ہوئے تو عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو ہم دیکھا اپنے خدمت قلب کیا چیز ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دل خوش ہو جاتا، دل مطمئن ہو جاتا کہ ہم نے فلاں شخص کا کام کر دیا۔ لیکن آج کل زمانہ وہ ہے کہ خدمت قلب کرنے کے بعد لوگوں سے کہتے کہ بھائی میں فلاں کام کر دیا شخص کا، فلاں کام کر دیا شخص کا، فلاں کام کر دیا شخص کا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے ہم خدمت خلق کرتے رہنا چاہیے۔ یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ جو صفا بیت المال جو مسلسل 28 دن سے جو خدمات انجام دی ہے، یعنی گراؤنڈ لیول پر، زمینی سطح پر، لوگ تو بڑے بڑے جلسے کر لیتے ہیں یا بڑے بڑے جو ہے نا لوگوں کو بلا کے جو ہے اہم لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ خود جا کر اس گاؤں کے اندر جا کے کام کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ یہاں چمپا پیٹ سری نگر کالوں کے اندر آج سے 8 سال 6 سال پہلے 5 سال پہلے جھوپڑیاں جل گئی تھی۔ کچھ اللہ نے ہم سے کام لے لیا اور جو ہے نا ان کے جو ہے نا کام کو ہم نے جتنا ہو سکے ہم نے جو ہے نا اس کی تکمیل کی،
وہاں ایک مدرسہ قائم کیا اور وہاں ایک مسجد قائم کی. جیسی معلوم ہوا ہمارے غیاث رضائی صاحب کو تو آپ آئے اور وہاں پہ میڈیکل کا جو ہے آج تک انتظام ہے. 6 سال سے روز جو نا ہفتے میں 1 مرتبہ جاتے ہیں, لوگوں کو دیکھتے ہیں اور لوگوں کو جو نا جو دوائیں ہیں جو کچھ ہے رمضان مبارک کے اندر وہ تمام چیزیں کرتے ہیں جس کو کرنا ضروری ہے, کیونکہ ہر جماعت پورا کام نہیں کر سکتی. جو دین کی خدمت کرتے ہیں لوگ, جو دین کے جو ہے دین کی محنت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں, وہ لوگ کبھی پورا کام نہیں کر سکتے. مختلف تنظیمیں مل کے جو کام کرتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے, اور ہر مختلف تنظیموں کی تائید کرنا چاہیے, نہ کہ نکتہ چینی کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ فلاں آدمی میں نے کر دیا دوسرے نہیں کرے. آج حضرت مولانا قطب الدین صاحب چشتی صاحب تشریف دامت برکاتہم تشریف فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائے. انہوں نے 84 میں 80 میں جو محنت کی تھی, یہ اس دور کا واقعہ ہے. میں جانتا ہوں صاحب, میں بھی ساتھ تھا ان کے. تو یہ وہ دور تھا جو یہاں پہ اہل حق کو کچھ بولنا یا بتانا مشکل تھا, اور کوئی تنظیمیں کام کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتی تھی. یہ مولانا قطب الدین صاحب تھے اور علماء تھے, بڑے بڑے علماء اکرام ساتھ تھے. یہ تمام علماء تھے اور بزنس مین تھے, بڑے بڑے حیدرآباد کے جو ہے نا عمرہ تھے ساتھ. وہ تمام مل کے جو محنت کیا ہے, اللہ کا کرم ہے کہ اسی محنت کا سلسلہ چل رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے, کافی آگے بڑھ رہا ہے. تو میرے بات یہ کہنے کا یہ ہے کہ ہم ہر تنظیم جو تنظیم کام کرتی ہے, اگر اس کو ہم نے خلوص نیت کے ساتھ یعنی قبول کریں اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے جتنی ہو سکے ہم کو جو ہم کوشش کرنی ہے وہ کوشش کریں, تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک جماعت کام کر رہی ہے, بھائی وہ کام کر رہی ہے ہم کیوں کریں یا اس کے ساتھ کیوں دیں, یہ بات نہیں ہونا چاہیے. اس وقت جیسا مولانا ابھی وسیع الدین ندوی صاحب نے بہت اچھی بات کہی, اس ملک کے جو حالات ہے, اس ملک کی جو حالات اس وقت ہے کو ہم اتفاق و اتحاد کے ساتھ اگر کام کریں تو مسلمانوں میں جو بے چینی ہے اور اغیار کے ابنائے وطن میں جو بے چینی ہے, جو ہم سے دور ہو گئے ہیں, وہ ہمارے قریب آ سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم اکٹھا ہو کے ہم اپنے مختلف جو ہے جو تنظیمیں ہیں وہ کام کریں, اپنی جو لا عمل ان کا ہے ان کا طریقہ وہ کریں. لیکن بعض وقت ایسا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں اور ایک پلیٹ فارم جمع ہو کر یہ کہیں. آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ حیدرآباد کے اندر سکون ہے, بے شک ہے, لیکن اس دیہاتوں کے اندر, ان منڈلوں کے اندر مسلمانوں کا کیا حال ہے آپ بیان نہیں کر سکتے. جو حالات منڈلوں اور جو ہے دیہاتوں کے اندر ہے, وہ مسلمان آج جو ہے بہت ہی جو ہے نا ایک ایسے جو ہے نا مصیبت میں مبتلا, رنج و غم میں مبتلا ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اسی لیے میری گزارش ہے کہ ہم کو ہر وہ تنظیم کو ساتھ دینا چاہیے جو دین کا کام کرتے ہو اور دین کے راستے پہ چلتے ہو اور صحیح جو ہے نا عقائد پیش کرتے ہو. یہ ضروری ہے, ہم کو کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ جو ہے جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں وہ ہم کو بار بار بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو حالات اس وقت ہمارے ملک کے اندر ہیں, یہ صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے تو ہم بہت زیادہ جو ہے ترقی کریں گے اور امن اور سلامتی کے ساتھ رہیں گے. میں ایک آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت مولانا حفظ الرحمان علیہ رحمہ تقریباً 70 سال 50 سال پہلے کی بات ہے. آپ جو ہے جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری تھے, جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری تھے, اور جو ہے ایم پی تھے امروہہ سے, اور لوک سبھا کے یعنی لڑے تھے, اور انہیں 2 وقت بھی کامیابی ہوئی تھی. مولانا حفظ الرحمان علیہ رحمہ اپنی تقریروں میں یہ بات کہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے آگے بڑھو ترقی کرو گے, آگے بڑھو ترقی کرو گے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنا چاہے جو ہے نا آگے بڑھیں گے تو ہم ترقی کریں گے. لیکن مولانا نے کہا کہ میں کہتا ہوں پیچھے ہٹو, 100 سال پہلے, 200 سال پہلے, 300 سال پہلے, یہاں تک کہ 1000 سال پہلے پیچھے, اور جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو آقا نے ہمیں پیش کیا ہے اس پہ چلو گے تو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور دین میں بھی فائدہ ہوگا. تو
میرے بھائی یہی میں بھی ایک بار مبارکباد دیتا ہوں صفا بیت المال کا، جنہوں نے اس بیڑا اٹھایا اور کامیابی حاصل کی۔ سب سے بڑی بات ہے کامیابی حاصل کی۔ اس کامیابی کے پیچھے کیا ہے؟ اخلاص ہے، للہیت ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو اور آگے بڑھائے، اور ان جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو اور طاقت دیں، اور جو ہے نا اور صوبوں کے اندر اور جو ہے نا اضلاع کے اندر ایک کام کو پھیلائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا نے بڑی اہم باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں کہ آپ نے بڑی مصروفیات کے باوجود عنوان کی اہمیت کی پیش نظر آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے خطاب فرمایا۔